عرض کیا ہے میں حسینی ہوں کسی یزید سے نہیں ڈرتا، میں حسینی ہوں کسی یزید سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں مر کر بھی نہیں مرتا۔ عرض ہے میرے افکار نے ہستی کو جلا بخشی ہے، میرے افکار نے ہستی کو جلا بخشی ہے، اور میرے آقا نے اس دین کو بقا بخشی ہے۔ اپنا خون دے کے ہمیں خاک شفا بخشی ہے، اور ہمیں ہر درد کی اکسیر دوا بخشی ہے۔ وہ کریم ہے میں بھی کمی نہیں کرتا، کیونکہ میں حسینی ہوں کسی یزید سے نہیں ڈرتا۔ عرض کیا ہے میرے اوصاف حمیدہ میں ایثار کے جذبے ہیں، میرے اوصاف حمیدہ میں ایثار کے جذبے ہیں، اور گراں قدر خمینی کے سے خوددار کے جذبے ہیں۔ دل میں حبیب ابن مظاہر کے سے حبدار کے جذبے ہیں، اور ضرورت ہو تو پھر بھی سمیت تمار کے جذبے ہیں۔ تیری وحشت سے تو میرا گداگر بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ حسینی ہے کسی یزید سے نہیں ڈرتا۔ عرض کیا ہے میرے مولا نے مجھے اپنی ولا بخشی ہے، میرے مولا نے مجھے اپنی ولا بخشی ہے، اور توحید کے چرچوں کے لیے آب و ہوا بخشی ہے۔ میری خطاؤں کی صنم گاہ کو کعبہ بخشی ہے، اور ارواح کے خزینوں کو وفا بخشی ہے۔ وہ لا ریب ہے میں بھی شبہات میں نہیں پڑتا، کیونکہ میں حسینی ہوں کسی یزید سے نہیں ڈرتا۔ مولانا کے پڑھنے میں 2-3 منٹ باقی تھے، اس لیے میں آپ کی وہ شمع خرا سکھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ اپنے ٹائم پر آئیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ عرض کیا میں نے ظلم اور جور کے ادوار میں جینا سیکھا، میں نے ظلم اور جور کے ادوار میں جینا سیکھا، عمار و ابو ذر کی بصیرت سے کرینا سیکھا۔ پیش کر کے رگو جاں کا لہو، پیش کر کے رگو جاں کے لہو کا خزینہ سیکھا، کیسے رکھتے ہیں محفوظ ولایت کا نگینہ سیکھا۔ تیری دھمکیوں پر تو میں کان تک نہیں دھرتا، تیری دھمکیوں پر تو میں کان تک نہیں دھرتا، کیونکہ میں حسینی ہوں کسی یزید سے نہیں ڈرتا۔ عرض کیا میں پتھروں میں بسر کر کے بھی در بنتا ہوں، میں پتھروں میں بسر کر کے بھی در بنتا ہوں، اور میں ولایت کے حسین نغموں کی سر بنتا ہوں۔ میں شہادت کو بھی پا لینے کے گر بنتا ہوں، خطا کے بعد بھی جب ہوش آئے تو حر بنتا ہوں۔ میں نے کیا میں پتھروں میں بسر کر کے بھی در بنتا ہوں، میں ولایت کے حسین نغموں کی سر بنتا ہوں، اور میں شہادت کو بھی پا لینے کے گر بنتا ہوں، خطا کے بعد بھی جب ہوش آئے تو میں حر بنتا ہوں۔ میں قربانیوں سے پس و پیش نہیں کرتا، کیونکہ میں حسینی ہوں کسی یزید سے نہیں ڈرتا۔ عرض کیا بے گناہ تو نے میرے گھر کو جلایا کیوں ہے، بے گناہ تو نے میرے گھر کو جلایا کیوں ہے، اور مسجدوں کو دھماکوں سے اڑایا کیوں ہے، بربریت کا یہ بازار سجایا کیوں ہے، اور تو میرے خون کے چھینٹوں سے نہایا کیوں ہے۔ دیکھ مظلوم کے سہنے کی بھی حد ہوتی ہے، دیکھ مظلوم کے سہنے کی بھی حد ہوتی ہے، اور بربریت ہی تو پھر ظلم کی رد ہوتی ہے۔ ظالموں کی بھی رسوء مرگ ہوتی ہے، اور ہر ہلاکوں کے لیے اور ہر علاقوں کے لیے ایک لحد ہوتی ہے۔ میں اٹھا جب تو تیری ہستی تلخ کر دوں گا، میں اٹھا جب تو تیری ہستی تلخ کر دوں گا، میں حقیقت کے تماچوں سے تیرا چہرہ مسخ کر دوں گا، تیرے مذموم خیالات تیرے سر سے حذف کر دوں گا، اور بھٹکے ہوئے افراد کا رخ سوئے نجف کر دوں گا، اور بھٹکے ہوئے افراد کا رخ سوئے نجف کر دوں گا۔ کائنات پھر دیکھے گی
کائنات پھر دیکھے گی شعلوں سے تیرا گھر جلتا. ہاں کیونکہ میں حسینی ہوں کسی یزید سے نہیں ڈرتا. درود بر محمد و آل محمد. میں درود کی اس سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان ولا يشرك في القتل انه كان منصورا. یا علی قرآن تیری کہانی کا نام ہے. یا علی قرآن تیری کہانی کا نام ہے. تفسیر تیری شہرت بیانی کا. فردوس تیری باغ جوانی کا نام ہے. والنار تیری تیگ کے پانی کا نام ہے. رد کر دیا فلک نے زمین کا نہیں رہا. رد کر دیا فلک نے زمین کا نہیں. یا علی جو تجھ سے پھر گیا وہ کہیں کا نہیں. عرض مقدس میں یہ پھول وفا کے قدرت نے قلم توڑ دیا ان کو. محمد آل محمد بلند بلند تر بلکہ بلند ترین صلوات. آئیے تھوڑا تھوڑا سا ادھر آئیے جگہ آئیے. آپ وہاں یہاں بیٹھتے ہیں وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا ذرا سا آگے آ جائیے. جو مومنین ہیں وہ آ جائیں گے. تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. ہے جگہ ہے بہت ہے کافی جگہ ہے. تھوڑا سا بالکل بالکل پڑھیے. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار، یعنی تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. ما کان لہم الخیرہ، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ مجلس حسین مرکز اتحاد، لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نام حسین ہے. اور ہم دعوت فکر و نظر دیتے ہیں تمام مسلمانوں کو اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو، اس لیے کہ نہ نور کو کسی سے روکا جا سکتا ہے، نہ خوشبو کو کسی سے روکا جا سکتا ہے. لہذا سب کے واسطے دعوت عام ہے. اور یہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ قرآن کی روشنی میں ہوتی ہے اور حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے. یعنی ہزارہا مجالس میں آپ نے شرکت کی ہوگی دنیا بھر میں، اگر مقرر ذاکر بیان کرنے والا
اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی کسی آیت سے کرتا ہے تو کہتا ہے قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے. قال اللہ یعنی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے. تو قرآن ظاہر ہے کہ قول خدا ہے، ارشاد ربانی ہے، کتاب ہے اللہ کی. اگر حضور کی کوئی حدیث عنوان بیان قرار دی جاتی ہے، بیان کا سرنامہ قرار دیا جاتا ہے، تو قال رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو دنیا کے دوسرے تمام تر اجتماعات میں، وہ ادبی اجتماعات ہوں، وہ شعر و سخن کے سلسلے میں اجتماعات ہوں، وہ پولیٹیکل اجتماعات ہوں، وہ سماجی اجتماعات ہوں، ان میں بھی مقرر ایڈریس کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، انداز